أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها إنما هو شيء ظاهر إنما حقن دمه بها وبها سمي مسلما صلوات۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت شدہ حدیث مبارک جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے شخص کی تعریف نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جاتی۔ انما هو شیء ظاہر، کیونکہ یہ تو ایک ظاہری چیز ہے۔ حقن دمہ، زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا خون محفوظ ہو جاتا ہے۔ یا محقون الدم، اس کے مقابلہ میں فقہی طور پر اصطلاح استعمال ہوتی ہے محدور الدم، کہ جس کے خون کی کوئی اہمیت نہ ہو یا جس کا خون بہانا جائز ہو۔ محقون الدم، جس کا خون نہیں بہایا جا سکتا، یعنی یہ ایسا کام نہیں ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی تعریفیں کی جائیں کہ یہ تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا ظاہری عمل ہے کہ جس کے انجام دینے سے زکوٰۃ ادا کرنے والے شخص کا خون محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی شخص جس پر زکوٰۃ لازم ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا خون رائگان جائے گا، اس کا خون مباح ہے، اس کے خون کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کا خون جو ہے وہ شرعاً بہایا جا سکتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو اب اس کا خون محفوظ ہو جائے گا۔ اب کوئی بھی اسلام کو ماننے والا اس کا خون نہیں کر سکتا۔ فَبِهَا سُمِّيَ مُسْلِمًا، اور اسی زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اس شخص کا نام، زکوٰۃ ادا کرنے والے کا نام مسلمان رکھا جاتا ہے۔ ہم گناہان کبیرہ میں سے 2-3 گناہوں کی شمارش کے بعد جو کام ایسے شریعت میں وارد ہوئے ہیں کہ جن کے انجام دینے والا یا نہ کرنے والا احادیث مبارکہ میں اسلام سے خارج شمار کیا گیا، دائرہ اسلام سے اسے خارج قرار دیا گیا ہے، ان کاموں کا تذکرہ کر رہے تھے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ پس زکوٰۃ کی ادائیگی اس حدیث کے مطابق یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ کسی شخص کی تعریف کی جائے، یہ ایسا کام ہے کہ جس کے انجام دینے سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کا شخص کا خون محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی اسے بہایا نہیں جا سکتا۔ میں نے پچھلے خطبہ میں بھی عرض کیا تھا کہ باقاعدہ احادیث مبارکہ ہیں اور متعدد احادیث ہیں اس موضوع پہ کہ قرآن کریم میں متعدد آیات میں متعدد مقامات پر خداوند متعال نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم اکٹھا ذکر کیا ہے، مقترناً ذکر کیا ہے۔ یعنی کم وہ آیات ہیں جن میں زکوٰۃ کا پہلے ادائیگی کا فرمایا اور بعد میں نماز کا حکم دیا ہے، اکثر مقامات پر پہلے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور فوراً بعد زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان دونوں کا قرآن کریم میں مل کر آنا، اس سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے یہ نتیجہ نکالا ہے، کسی فقیہ یا مجتہد کی بات نہیں کر رہا ہوں،
ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ ان ابی جعفر قال، حضرت محمد باقر صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی قرن الزکوٰۃ بالصلاۃ، حق تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملایا ہے، یعنی جس آیت میں نماز کا حکم آیا ہے اسی آیت میں ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ فقال واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فمن اقام الصلاۃ ولم یؤت الزکوٰۃ فکأنہ لم یقم الصلاۃ، بس جو شخص نماز قائم کرے لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرے تو گویا کہ اس نے نماز بھی ادا نہیں کی۔ متعدد آیات میں ان دونوں احکام کے مل کر آنے کا نتیجہ حضرات ائمہ علیہم السلام نے یہ نکالا ہے کہ اگر ایک شخص نماز ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، البتہ زکوٰۃ اپنی شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہے، ہر شخص پر واجب نہیں ہے، تو نمازی شخص ہو اور زکوٰۃ اس پر دینا لازم ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے جو اس نے نماز ادا کی ہے اس کا نتیجہ بھی کالعدم ہو جائے گا، وہ نماز بھی اس کی نماز شمار نہیں کی جائے گی۔ لہذا بڑی اہمیت والا حکم ہے، اور جان بوجھ کے جو اسے ترک کرتا ہے، روایات میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص کی نسبت مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو کر اس دنیا سے جائے، یہودی ہو کر یا کوئی اور مذہب اختیار کر کے۔ پچھلے خطبہ میں سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو جو وصیت ہے اس کا تذکرہ کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا، اے علی کفر باللہ العظیم من ہذہ الامت عشرۃ، کہ اس امت میں سے 10 لوگوں نے خدائے عظیم کا کفر اختیار کیا ہے۔ ان 10 لوگوں کو شمار کر رہا تھا، خطبے کا وقت ختم ہو گیا، تو ساحر پہ گفتگو ہو رہی تھی، جادوگر۔ یہ انشاءاللہ گناہ کبیرہ میں، جادو کرنا گناہ کبیرہ میں سے شمار ہوتا ہے، مستقل اس کا موضوع آئے گا، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ پہلا تھا قطات والساحر والدیوس۔ دیوس بے غیرت شخص کو کہتے ہیں، جس شخص کے سامنے اس کی مابین یا محارم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی حرکت انجام دی جائے وہ محسوس نہ کرے۔ جیسا کہ آج کل الحمدللہ فیشن میں یہ ہوتا ہے کہ بوس و کنار شروع کر دیتے ہیں، یہ فیشن شمار ہوتا ہے، یہ ماڈرن زمانہ شمار ہوتا ہے۔ تو یہ احادیث کے اعتبار سے ایسا شخص بغیرت ہے، دیوس ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اللہ کا کفر اختیار کیا ہے۔ وَنَاكِحُ امْرَةٍ حَرَامًا فِي دُبُرِهَا۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے اس جملہ کی وضاحت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعد میں ریکارڈنگ جو ہے وہ کافی دور تک جاتی ہے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ انتہائی فوش گانے وہ سن رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی خواتین کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، بیوی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے جب میں تازہ پاکستان آیا تھا تو ایک صاحب بڑے ناراض تھے علماء سے اور مدارس سے کہ یہ ہر سال ماہ مبارک کا جو یہ چارٹ چھاپتے ہیں اس پہ جو مبتلات روزہ لکھتے ہیں استمناء لکھ دیتے ہیں، جی استمناء، یعنی خود
کوئی ایسا کام کرنا جس کے ذریعے سے انسان کی منی خارج ہو، تو استمنا، اور پھر وہ بریکٹ میں لکھ دیتے کہ جی یہ گھر میں بھی تو کسی نے دیکھنا ہوگا، گھر میں مائیں بہنیں ہوتی ہیں، تو یہ اس پہ لکھ دیتے ہیں یہ بڑی بے حیائی ہے۔ تو یہ اس میں بے حیائی والی بات کون سی ہے؟ تو آپ کے گھر میں جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں اس قسم کے کوئی کلمے نہیں لکھے ہوتے۔ بس مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا، بڑے کسی محقق نے یہ جملہ کہا ہے کہ جو لوگ اسلام کو گالی نہیں دے سکتے وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے علماء کو گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ اسلام کو دے دیں گے تو مرتد ہو جائیں گے۔ وہ اسلام کا غصہ جو ہے وہ اسلام پڑھے لکھے لوگوں پہ نکالتے ہیں، اسی لیے اسے عربی میں لکھ دیا جاتا ہے کہ تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کے معنی کی طرف متوجہ نہ ہو، جو شرعی اصطلاح ہے وہ ذکر کر دی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی حضرت نے ان 10 لوگوں میں سے ایک شخص وہ شمار کیا ہے کہ جو کسی خاتون سے حرام طریقے سے پیچھے سے وطئ کرتا ہے، ہم بستری پیچھے سے کرتا ہے حرام، کیونکہ آج کل معاشرے میں یہ برا کام بڑی کثرت سے ہو رہا ہے۔ جن علاقوں میں، جن ممالک میں یہ کنواری بچیوں کی شادی میں باقرہ شرط رکھی جاتی ہے، وہاں یہ کثرت سے جو غیر شادی شدہ ہوتی ہیں وہ کثرت سے یہ فعل انجام دیتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا جو ہے وہ خدا بند متعال کی نسبت کفر اختیار کر رہا ہے۔ وَنَاكِحُ الْبَهِيمَةِ، اور حیوان کے ساتھ بدفعلی کرنے والا شخص۔ البتہ یہاں یہ وضاحت کر دی جائے کہ اگر کوئی انسان کسی حیوان کے ساتھ یہ برا کام انجام دیتا ہے، اگر وہ جانور حلال گوشت ہو تو پھر اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے، اسے کھایا نہیں جا سکتا۔ حلال گوشت جانور سے اگر کوئی بدفعلی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس جانور کا گوشت حرام ہو جاتا ہے، ذبح کرنے کے باوجود بھی وہ حلال نہیں ہوگا۔ شرعی اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، نہ اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ دیگر اس کے منافع، وہ حرام ہو گیا۔ اور اس جانور کو ذبح کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اور اس کی قیمت وہ بدفعلی کرنے والا ادا کرے گا۔ وَمَن نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِّنْهُ، اور اسی طرح جو اپنے محارم میں سے کسی محرم خاتون کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بھی حضرت نے اس کافر کے، اس امت کے کافروں میں سے اسے بھی شمار کیا ہے۔ وَسَعِي فِي الْفِتْنَةِ، اور فتنہ پھیلانے والا، فتنہ کی کوشش کرنے والا۔ وَبَائِعُ الصَّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، یہ بھی فقہی اصطلاح ہے۔ اہل حرب جو غیر مسلم اقوام ہوتی ہیں، مسلمانوں کا ان کے ساتھ دو طرح کا رویہ ہوتا ہے، دو طرح کے حالات ہوتے ہیں، یا تو ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتے ہیں یا حالت صلح میں ہوتے ہیں، حالت ہدنہ۔ جن کفار سے مسلمانوں کی صلح ہوتی ہے ان کے احکام اور ہیں، اور جو حالت جنگ میں ہوتے ہیں اہل الحرب کہلاتے ہیں، ان کی نسبت احکام کچھ اور ہیں۔ یہ جو اہل الحرب ہیں، جیسے اسرائیل اس زمانے میں کہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے اور باقاعدہ وہ مسلح جنگ کر رہا ہے، تو یہ اہل الحرب ہیں کفار۔ ان سے اسلحہ بیچنے والا شخص بھی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس امت میں سے اللہ کی نسبت کفر کرنے والا شخص ہے، اہل الحرب سے۔ وَمَانِعُ الزَّكَاةِ، اور 10واں شخص حضرت نے شمار کیا جو زکوٰۃ روک لیتا ہو۔ بس زکوٰۃ ان واجبات میں سے ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا
تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور صرف زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے یہی اس کا جرم ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نماز کا قصہ بھی تمام ہو جاتا ہے۔ اور جب فروع دین میں سے نماز بیکار ہو گئی، رائے گاں ہو گئی، تو پھر کسی اور عمل کے متعلق قیامت والے دن پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ لہذا یہ بڑا اہمیت والا حکم ہے اور اسے اہمیت دینی چاہیے۔ البتہ فقہ میں زکوٰۃ مخصوص اجناس پر لاگو ہوتی ہے، اس سے زیادہ اجناس پہ نہیں ہے۔ 9 اجناس ہیں، وہ فقہی کتب میں موجود ہیں۔ یہ ایک بڑا قابل غور مسئلہ ہے، چونکہ بہت سے مفکرین جنہیں اپنی صنف میں تو ترقی کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہاں تو 3rd ڈویژن سے پاس ہوتے ہیں۔ اسلام کے لیے وہ بڑے نایاب موتی ہوتے ہیں اور اس میں وہ تحقیق دے سکتے ہوتے ہیں، چاہے ان کا سائنس سے تعلق ہو، ان کا طب سے تعلق ہو، ان کا اداکاری سے تعلق ہو۔ ماشاءاللہ اب تو ماہ مبارک کا متبرک مہینہ، یہ اداکار جو محققین اسلام ہیں وہ پورا مہینہ اسلام بیان فرماتے ہیں، اور قوم بڑی خوش ہو کے سنتی ہے کہ جناب دیکھیں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے مبارک میں، کہ ایسے لوگ بھی اسلام کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک زکوٰۃ کی نسبت جو لوگ اقتصاد یا انسانی معاشروں کی ضروریات کے متعلق تحقیقات وغیرہ کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک شبہ پایا جاتا ہے کہ اسلام نے جو زکوٰۃ کی مقدار بیان کی ہے وہ انتہائی کم ہے، اس سے غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی شبہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ مولا یہ زکوٰۃ کی مقدار جو حق تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یہ کم ہے، اس سے فقراء کا کام نہیں چل سکتا۔ تو اس سلسلے میں 1-2 احادیث آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس سوال کا کیا جواب دیا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما وضعت الزکوٰۃ اختبارا للاغنیاء ومعونۃ للفقراء، کہ یہ زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے دولت مندوں کا امتحان لینے کے لیے۔ جو بھوکے رہتے ہیں ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مقدار کم ہے، اور جنہوں نے ادا کرنی ہوتی ہے ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ مقدار بہت زیادہ ہے، انہیں دینے میں چونکہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ تو کہیں گے کہ یہ مقدار زیادہ ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ دولت مندوں کے امتحان کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے حق تعالیٰ نے زکوٰۃ مقرر فرمائی ہے، اور ناداروں کی مدد کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيرًا مُحْتَاجًا، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دولت مند لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے تو مسلمانوں میں سے کوئی ایک شخص بھی نادار باقی نہ رہتا۔ لہذا یہ جتنا مسلمانوں میں فقر و ناداری پائی جا رہی ہے یہ سب اس وجہ سے ہے کہ دولت مند لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ وَلَسْتَغْنَ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، اور ہر مسلمان دولت مند ہو جاتا بے سبب اسی فریضہ کے جو حق تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ وَإِنَّ النَّاسَ مَا افْتَقَرُوا وَلَا احْتَاجُوا وَلَا جَاعُوا وَلَا عُرُوا إِلَّا بِذُنُوبِ الْأَغْنِيَاءِ، حضرت نے فرمایا کہ لوگ نادار نہیں ہیں، لوگ محتاج نہیں ہیں، لوگ بھوکے نہیں رہتے، لوگ بغیر لباس کے نہیں رہتے، مگر ان دولت مندوں کے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ
جو حق تعالیٰ نے ان پر فریضہ مقرر کیا ہے اسے ادا نہیں کرتے۔ وحقیقٌ اللہ تبارک و تعالی، یہ حق تعالیٰ کا حق ہے کہ ان یمنع رحمتہ ممن منع حق اللہ فی مالہ، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنی رحمت اس سے روک لے جو اللہ کا حق روک رہا ہے اپنے مال سے۔ اور حدیث مبارک کا یہ جملہ اپنے حافظوں کے سپرد فرمائے۔ اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا وَأُقْسِمُ بِالَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ وَبَسَطَ الرِّزْقَ، میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس نے مخلوقات کو خلق کیا اور اپنی مخلوقات کو رزق پہنچایا، أَنَّهُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَرْكِ الزَّكَاةِ، چاہے خشکی ہو چاہے سمندر ہو، حضرت نے ارشاد فرمایا خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو کبھی بھی مال ضائع نہیں ہوتا مگر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ شہر میں آگ لگے یا سمندر میں آگ لگے، مال جب بھی ضائع ہوگا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ بھی اپنے ذہنوں کے سپرد کر لیں، وما صید صید فی بر ولا بحر الا بترکہ التسبیح، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آبی حیوانات ہوں یا خشکی کے حیوانات ہوں، جب بھی کوئی حیوان شکار ہوتا ہے تو وہ شکار اس وجہ سے ہوتا ہے، وہ تیر کا نشانہ، شکار کا نشانہ، شکاری کا نشانہ اس وجہ سے بنتا ہے کہ اس دن اس نے اللہ کی تسبیح کو ترک کیا ہوتا ہے۔ جب کسی شکار ہونے والے حیوان سے اللہ کی تسبیح چھوٹ جاتی ہے تو پھر وہ کسی شکاری کا شکار بن جاتا ہے۔ الا بترک التسبیح فی ذلک الیوم، خشکی ہو یا سمندر کی حدود ہوں، جب بھی کوئی شکار ہونے والا حیوان شکار ہوگا تو وہ شکار نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس دن اس نے اللہ کی تسبیح کو چھوڑا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ أَسْخَاهُمْ كَفًّا، اور تمام مخلوقات میں سے، تمام انسانوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو ان میں سے زیادہ کھلے ہاتھ والا ہو، یعنی دوسروں پر زیادہ خرچ کرتا ہو۔ وَأَسْخَى النَّاسِ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی وہ شخص ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے وہ اسخی الناس ہے، یعنی تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی۔ وَلَمْ يَبْخَلْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ لَهُ فِي مَالِهِ، اور وہ بخل نہیں کرتا صاحب ایمان پر وہ کچھ دینے میں جو اللہ نے اس کے مال میں فرض کیا ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی شارع کے نزدیک اور سرکار رسالت صلوات اللہ علیہ وآلہ کے نزدیک انتہائی اہمیت والا عمل ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے مختصر لیکن جامع، اس کے مفہوم پہ غور فرمانا۔ یہ بھی حضرت باقر صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک دن سرکار رسالت مسجد میں تشریف لائے، اپنی جگہ پہ پہنچے تو حضرت نے ایک ایک کر کے 5 اشخاص کے نام لیے۔ مسجد بھری ہوئی تھی، اپنے مصلی پہ پہنچے یا ممبر پہ پہنچے، 5 اشخاص کا نام لے کے پکارا اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو فرمایا کہ ہماری مسجد سے باہر نکل جاؤ، یہاں تمہیں عبادت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اس لیے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ قال بیننا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد اذ قال قم یا فلاں قم یا فلاں قم یا فلاں قم یا فلاں حتی اخرج 5 نفر. حضرت مسجد میں موجود تھے، اچانک فرمایا کہ تو کھڑا ہو، فلاں شخص کھڑا ہو، فلاں شخص کھڑا ہو، یہاں تک کہ آپ نے 5 اشخاص کو اس مجمع سے نکالا. فقال، اور پھر ارشاد فرمایا اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فیہ، کہ ہماری مسجد سے باہر نکل جائیں، اس میں نماز نہ پڑھیں. وانتم لا تزکون، کیونکہ تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور یہ ایسا گناہ ہے، مجھے یاد ہے شاید 8-9 سال پہلے میں نے گناہ کے موضوع پہ 3-4 مہینے خطبات عرض کیے تھے، گناہ کے اثرات پر. تو کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جن گناہوں کے اثرات صرف گناہ کرنے والے تک محدود نہیں رہتے، اس کے اثرات عام معاشرے پر بھی مترتب ہوتے ہیں. جج کا غلط فیصلہ صادر کرنا، قاضی کا غلط فیصلہ صادر کرنا، یہ ایک ایسا اثر ہے کہ جو اس گناہ کرنے والے تک محدود نہیں رہتا، اس کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے، بارشوں میں کمی آ جاتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. زکوٰۃ بھی انہی کاموں میں سے ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ روکتا ہے تو اس گناہ کا اثر اس معنی زکوٰۃ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر اس خارجی کائنات میں بھی مترتب ہوتا ہے. حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے سرکار رسالت سے حدیث مبارک نقل فرمائی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تزال امتی بخیر، میری امت ہمیشہ اچھائی سے رہے گی. ما لم یتخاونوا، 3 کام حضرت نے ذکر فرمائے ہیں، جب تک ایک دوسرے سے خیانت نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی امانت رکھتا ہے، اس میں ہیر پھیر کرنا، اس کو ٹال مٹول کرنا، یہ خیانت ہے. راز امانت ہے، عہدہ اور منصب امانت ہے. اگر آپ اس عہدے کو ناجائز استعمال کریں گے تو آپ خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں. ایک مومن نے اپنا راز بتایا ہے، اس راز کی اشاعت کریں گے، پھیلائیں گے، یہ خیانت کا ارتکاب ہو رہا ہے. جب تک ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے. وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ، اور امانت ادا کریں گے. یہاں تو اب مسئلہ ہی کچھ اور ہو گیا ہے. بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جب مسائل پوچھتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ مالک مکان جو ہے وہ کہتا ہے مکان خالی کر دے، ہم نے سٹے لے لیا، ہم نے کیا کر دیا. میں نے کہا کہ جب مالک راضی نہیں ہے تو آپ کا وہاں رہنا جائز نہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی عبادات وہاں نہیں ہوگی. تو وہ صاحب جو ہیں وہ مجھے مطمئن کرنے کے لیے ارشاد فرما رہے تھے یہ فقہ کا حکم ہے، ہم پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں، پاکستان کے قانون میں جائز ہے، ہم پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں. یہاں بھی یہی ہوتا ہے، 100 200 1000 2000 کے لیے ہم شریعت کے قانون کو ٹھکرا دیتے ہیں. یہ پاکستان ہے جی، یہاں تو یہ چلے گا. وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ، اور امانت ادا کریں. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. یہ 3 کام ہیں، خیانت نہ کریں، امانتیں ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. وَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، اور جب یہ کام نہیں کریں گے. ابتلوا بالقحط والسنین، تو پھر تنگ دستی
اور پھر خوش سالی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی یہ اتنا بڑا گناہ کہ ارتکاب کرنے والا تو جرم کر رہا ہے، وہ تو اپنی سزا جا کے قیامت والے دن بھگتے گا، اس ابدی جہان میں اپنی سزا بھگتے گا، لیکن اس کے جرم کے اثرات معاشرے پر بھی مترتب ہوں گے۔ قحط سالی ہوگی اور خوش سالی ہوگی، فصلوں سے درآمد کم ہو جائیں گی، زمین جو ہے وہ پھر اپنا مواد روکنا شروع کر دے گی۔ بس یہ کام، یہ نظریات اپنی زندگی سے نکال دیں کہ ہمارا مسئلہ تو حل ہے۔ جن حضرات نے آپ کا مسئلہ حل کیا ہے ان کے فرامین میں دیکھیں کہ کس شخص کا انہوں نے مسئلہ حل کیا ہے اور کس شخص کا مسئلہ حل نہیں کیا ہے۔ جو اس زوال پذیر دولت کا اتنا شیدائی ہو جاتا ہے، حادثے سے بھی دولت ختم ہو سکتی ہے، سٹور کو آگ لگ سکتی ہے، پہنچتے پہنچتے سب مال ڈوب سکتا ہے، مارکیٹ میں اس شے کا رواج ہی ختم ہو جائے، سٹور میں پڑی رہے، آپ کو خریدنے والے ہی نہیں ہے۔ ایسی زوال پذیر اور بے اہمیت شے کے لیے حق تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میں تو پہلے جنت میں جاؤں گا۔ شکل ہے تیری جنت میں جانے والی؟ تو انہیں پالش کروائی ہوئی ہے؟ جو کر بیٹھے ہیں ماضی ماضی ہو گیا، لیکن جبران ہو سکتا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اپنے گزشتہ کا جبران کر سکتا ہے، لیکن جن کے ذہنوں میں تکبر، جن کے ذہنوں میں منصب یہ چیزیں کنٹرول کرتی ہیں، وہ کبھی بھی حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ اکڑ ہوتی ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جیسے رعایا کے ساتھ ہم جو کہہ رہے ہیں آرڈر سمجھا جاتا ہے، قیامت والے دن بھی الیاذ باللہ ہم نے آرڈر کرنا ہے اور فرشتوں نے سب راستے صاف کر دینے ہیں۔ وہاں ایسا کوئی پروگرام نہیں چلے گا۔ خدا را جب تک موقع ہاتھ میں ہے گزشتہ اور مافات کا جبران کر لے، ان چیزوں کا تدارک کیا جا سکتا ہے، لیکن جب جان اور بدن کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو پھر قابل تدارک نہیں رہے گا۔ ابھی تک اس کی بارگاہ میں توبہ کی جا سکتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، وہ درگزر کر سکتا ہے، لیکن جب چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے